یونیورسٹی میں ہر طرف کنسرٹ کی تیاریاں ہونے لگی۔ بزنس ڈپارٹمنٹ والوں کے امتحان ہونے والے تھے، لیکن وہ بھی سب بھول کر اسی میں لگے ہوئے تھے، جن میں سے ایک زیان حیدر بھی تھا۔ یار شافعہ، تم کیوں اتنا وبال کر رہی ہو جائے گا سب، امتحان تو آنے جانے والی چیز ہے۔ زیان، یہ ہمارا آخری سیمسٹر ہے اور آخری امتحان بھی۔ زیان ابھی منہ بنا کر بولا، ہاں تو یونی میں بھی ہمارا یہ آخری کنسرٹ ہے، پھر تو زندگی بھر ہم نے لوگوں سے کولیبریشن کرنی ہے، کنسرٹ نہیں۔ شافعہ زیان کو گھورتے ہوئے بولا، تمہیں امتحان کی ذرا سی بھی فکر نہیں ہے؟ زیان فخر سے دائیں بائیں گردن ہلا کر بولا، بالکل بھی نہیں، تم جو ہو فکر کرنے کے لیے۔ شافعہ آنکھیں چڑھا کر بولا، میں تمہیں ایک لفظ نہیں دکھاؤں گا۔ زیان شافعہ کے گلے میں ہاتھ ڈال کر بولا، میری جان، وہ تو وقت بتائے گا، ویسے یار ایک بات تو بتاؤ، کیا تمہیں نور کیسی لگتی ہے؟ شافعہ نے اس کا ہاتھ کندھے سے ہٹا کر اس کی طرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، کیا مطلب کیسی لگتی ہے؟ زیان نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، ایسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ مطلب اچھی لگتی ہے، بری لگتی ہے؟ شافعہ ہلا میں دے کر دانت پیستے ہوئے بولا، زہر لگتی ہے۔ زیان کا کہہ بلند ہوا تھا، اگر اب آئے نور سامنے کھڑی ہوتی تو کہتی، اگر اتنی ہی زہر لگتی ہے تو کھا کر مر جاؤ۔ زیان نے اداکاری کرتے ہوئے کہا تھا۔ شافعہ نے چڑھتے ہوئے کہا، ہم اس بارے میں بات ہی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کوئی اور بات نہیں ہے کرنے کو؟ زیان شرارت سے بولا، اتنی بھی بری نہیں ہے جتنی بری تمہیں لگ رہی ہے۔ شافعہ آنکھیں گھماتا ہوا بولا، اتنی اچھی بھی نہیں ہے جتنی تمہیں لگ رہی ہے۔ زیان فوراً بولا، توبہ توبہ، کس نے کہا کہ وہ مجھے اچھی لگنے لگی ہے؟ تم جیسا اس کی سائڈ لے رہے ہو، کوئی بھی یہ بولے گا میں اس کی سائڈ نہیں لے رہا۔ ہٹلر تو وہ ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں تم سے وہ زیادہ چڑھتی ہے۔ زیان نے سوچتے ہوئے کہا، ویسے میں نے فلموں میں دیکھا ہے، پہلے لڑکا لڑکی لڑتے ہیں پھر پیار ہو جاتا ہے، کہیں تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہونے والا؟ شافعہ نے کھا جانے والی نظر سے گھورا تو وہ اسے اور چڑھانے کے لیے بولا، ویسے جوڑی بہت جمے کی، دو ہٹلر ساتھ ساتھ۔ بولتے ہی زیان نے دوڑ لگا دی تھی، کیونکہ شافعہ کا مکہ ہوا میں بلند ہوا تھا۔ آئی نور بالکنی کے جھولے میں بیٹھی باہر دیکھ رہی، جب اسے منہا آتی ہوئی نظر آئی۔ بیل بجنے سے پہلے ہی اس نے دروازہ کھول دیا تو منہا حیرت سے بولی، کیا میرے استقبال کے لیے پہلے سے کھڑی تھی؟ نور مسکراتے ہوئے بولی، میں نے تمہیں بالکنی میں سے دیکھ لیا تھا۔ منہا اور مینا بیگم سے ملی تو وہ دونوں نور کے کمرے میں آ گئی۔ کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد منہا نور سے بولی، کل کنسرٹ میں چل رہی ہو نا؟ نور نے حیرت سے پوچھا، کون سا کنسرٹ؟ جو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، کل یونی میں کنسرٹ ہے؟ اچھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، کون آ رہا ہے؟ ویسے یہ تو نہیں پتہ مجھے کہ کون آ رہا ہے۔ نور کچھ سوچتے ہوئے بولی، ٹائمنگ کیا ہے؟ شام میں شروع ہوگا، واپسی میں رات ہو جائے گی۔ نور افسردگی سے بولی، پھر میں تو نہیں جا سکوں گی۔ منہا اپنا موبائل نکال کر کسی کو میسج کر رہی تھی۔ تم نے سنا میں نے کیا کہا؟ منہا نے فوراً گردن اوپر کر کے کہا، ہاں وہ میں کہہ رہی تھی تم کیوں نہیں آ سکو گی۔ ارمینا بیگم ناشتے کی ٹرے لے کر اندر آئی تھی۔ کون کہاں نہیں آ سکے گا بھائی؟ نور چیزیں اٹھا کر منہا کے سامنے رکھنے لگی۔ کچھ نہیں ماما، ہم بس ایسے ہی بات کر رہے تھے۔ منہا فوراً بولی، کیسے کچھ نہیں آنٹی، سنیے میں بتاتی ہوں، کل یونیورسٹی میں کنسرٹ ہے اور نور جانے سے منع کر رہی ہے۔ ارمینا بیگم نے پہلے نور کو دیکھا، پھر منہا سے بولی، ہاں بیٹا یہ تو نہیں جا پائے گی، اس کے بابا اجازت نہیں دیں گے۔ منہا اصرار کرتے ہوئے بولی، آنٹی پلیز جانے دیں، انکل سے آپ بات کر لیجئے گا۔ ارمینا بیگم اٹھتے ہوئے بولی، بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں بیٹا، اس کے بابا نہیں مانیں گے۔ ان کے جانے کے بعد نور فوراً بولی، کیا ضرورت ہے ماما کو بتانے کی، جب میں نے کہا کہ نہیں جا سکتی مطلب نہیں جا سکتی۔ منہا موبائل میں مصروف رہتے ہوئے کندھے اچکا کر بولی، مجھے لگا آنٹی انکل سے بات کر لیں گی۔ نور خاموش ہو گئی۔ اس کا خود کا بہت دل تھا جانے کا، لیکن اسے پتہ تھا وہ نہیں جا سکے گی۔ شافعہ اور زیان اب یونیورسٹی سے سیدھا آفس آ جایا کرتے تھے۔ شافعہ جتنا مصروف رہتا تھا، زیان اتنا ہی فارغ۔ زیان آفس میں اپنے کمرے میں بیٹھا ٹیبل پر پاؤں رکھ کر پوری دلجوئی سے موبائل میں گیم کھیل رہا تھا۔ شافعہ داڑ سے دروازہ کھول کر آیا تو زیان نے اس کی طرف دیکھا، پھر واپس گیم کھیلنے لگ گیا۔ شافعہ غصے میں تھا، زیان کو اس طرح اطمینان سے گیم کھیلتا دیکھا اس نے ضبط سے سانس کھینچا۔ غصہ ضبط کرنے کی وجہ سے اس کے کان کی لوہیں سرخ ہونے لگی تھی۔
ضیاء نے پھر نظر اٹھا کر دیکھا، خیریت تو ہے، اتنے لال پیلے کیوں ہو رہے ہو؟ شافعہ زور سے ٹیبل پر ہاتھ مار کر جھکا اور چیختے ہوئے بولا، 2 گھنٹے ہو گئے ہیں فائل بھجوائے ہوئے، تم نے ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں کیا، اور یہاں تم مزے سے ٹانگیں پھیلا کر گیم کھیل رہے ہو۔ ضیاء نے ٹانگ نیچے کی، موبائل سر پر رکھا، سیدھا ہوتے ہوئے بولا، چیک کرنے ہی والا تھا یار، بس وہ پیسٹری منگوائی تھی، وہ آج پھر دیکھ لیتا۔ شافعہ نے دانت پیس کا بالوں پر ہاتھ پھیرا، ضیاء تم کب سنجیدگی سے کام لوگے؟ ضیاء دانت نکالتے ہوئے بولا، یار میں کیوں سنجیدگی سے کام لوں گا، میں اپنے دماغ سے کام لوں گا۔ اپنی بات پر اس نے خود ہی کہہ کر لگا دیا تھا، لیکن جب شافعہ کے تیور بگڑے ہوئے محسوس ہوئے تو فوراً اپنی ہنسی کو قابو کرتے ہوئے سیدھا ہوا، پھر فائل کھینچتا ہوا بولا، اچھا بس اب ایسے گرو مت، کر لیتا ہوں چیک، اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ شافعہ اس کے قریب آیا، ضیاء کی کرسی کو زور سے پکڑ کر اپنی طرف گھمایا، بائیں ہاتھ کی انگلی اٹھاتے ہوئے بولا، میرے پاس 15 منٹ میں فون آ جائے کہ تم نے کمپنی کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے، ورنہ 15 منٹ بعد میں ہیڈ کوارٹر میں فون لگاؤں گا۔ اس کی کرسی کو واپس گھما کر شافعہ جانے کے لیے پلٹا تو ضیاء کھڑے ہوتے ہوئے بولا، اوئے کون سا ہیڈ کوارٹر؟ شافعہ بنا پلٹے ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا، حیدر آفاق کا ہیڈ کوارٹر۔ ضیاء فوراً واپس کرسی پر بیٹھا شافعہ چلا گیا تو خود سے ہی بولا، یہ لڑکا تو دھمکیوں پر اترا ہے، کچھ تو کرنا ہوگا اس لڑکے کا۔ اب بتاؤ میں معصوم جان کیا کروں؟ یونیورسٹی بھی جاؤں، آفس بھی آؤں، امتحان کی تیاری بھی کروں؟ ضیاء نے سر کے نیچے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے کرسی سے ٹیک نکالی، پیسٹری آ جائے پھر ہی کام کروں گا۔ پھر اچانک شافعہ کی دھمکی اس کے کان میں گونجی تو سیدھا ہوا، نہیں، اگر اس ہٹلر کے پاس فون نہ آیا تو وہ ہیڈ کوارٹر فون گھما دے گا۔ پھر لیپ ٹاپ آگے کرتے ہوئے بولا، آ جاؤ بھائی، تمہیں بھی ضیاء حیدر سے کام لینے کا شرف بخشے، تم بھی کیا یاد رکھو گے کسی مشہور اور معروف بزنس مین ضیاء حیدر نے تم پر کبھی کام کیا تھا؟ صدیقی صاحب دفتر سے آ کر کھانے سے فارغ ہوئے تو کمرے میں آ کر لیٹ گئے۔ ارمینا بیگم ان کے پاس آئیں، کچھ دیر تو وہ خاموش بیٹھی تھی، پھر آہستہ آہستہ بولی، آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ صدیقی صاحب سر کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، بولو۔ وہ دراصل میں یہ کہنا چاہ رہی تھی۔ صدیقی صاحب چڑ کر بولے، اب بول بھی چکو، کتنی تمہیدیں باندھو گی؟ ارمینا بیگم اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے ڈر کر بولی، کل نور کی یونیورسٹی میں کنسرٹ ہے، تو میں کیا کروں؟ آپ نور کو جانے کی اجازت دے دیں۔ صدیقی صاحب اٹھ کر بیٹھے، نور نے تمہیں سفارش کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ارمینا بیگم فوراً بولی، نہیں، نور نے تو کچھ نہیں کہا، میں خود بول رہی ہوں۔ تو جب اس نے کچھ نہیں کہا تو تمہیں کیوں اس نے بھیجنے کی لگ رہی ہے؟ دراصل وہ جانا چاہتی ہیں، لیکن آپ اجازت نہیں دیں گی، اس لیے وہ ڈر رہی ہے بات کرنے سے۔ صدیقی صاحب کچھ دیر خاموش رہے، کس وقت ہے کنسرٹ؟ شام میں ہے، رات تک چلے گا۔ صدیقی صاحب فوراً بولے، رہنے دو، کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ اسے بولو گھر میں بیٹھے دیکھیں، پلیز جانے دیں، اس کی ساری دوستیں جا رہی ہیں، وہ کنسرٹ یونی میں ہی ہیں۔ صدیقی صاحب سردی سے بولے، میں نے منع کر دیا نا، بس نہیں تو نہیں۔ نور باہر کھڑی دروازے سے لگی سب سن رہی تھی، سنتے ہی وہ دبے قدموں اپنے کمرے کی طرف واپس چلی گئی۔ صدیقی صاحب کا تیور دیکھ کر اور اصرار کرنے کی ارمینا بیگم کی ہمت نہیں ہوئی۔ دوسرے دن یونیورسٹی میں پڑھائی کام تیاریاں زیادہ ہوئی تھی۔ نور اسکالرشپ کے بدلے ضیاء کے پیٹ پوجا کرانے بیٹھی تھی، منہا مسلسل موبائل میں مصروف تھی اور نور کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ کھاتے ہوئے ضیاء نے نور کی طرف دیکھا، پوچھا، خیریت تو ہے؟ آج تو چاند گرہن بنی بیٹھی ہو؟ نور نے تعجب سے پوچھا، چاند گرہن مطلب؟ ضیاء کھاتے ہوئے بولا، تمہارے نام کا مطلب ہے نا چاند کا نور، اور تم بوجھی بیٹھی ہو تو ہوئی نا چاند گرہن۔ بولتے ہی ضیاء نے خود کو داد دی، او واو ضیاء، واو، نور نے کسیانہ انداز میں کہا، مطلب کچھ بھی؟ اچھا یہ بتاؤ، آج شام کنسرٹ میں آ رہی ہو؟ نور کا چہرہ پھر بجھ گیا، نہیں میں تو نہیں آ رہی، منہا آئے گی۔ ضیاء نے منہا کی طرف دیکھا جو موبائل میں ہی مصروف تھی۔ ضیاء نے نور سے پوچھا، تم کیوں نہیں آؤ گی؟ آئی نور کندھے اچکار کر بولی، ایسے ہی، ویسے اگر آتی نا تو ہم تمہیں فری میں مہنگے والے کنسرٹ کا مزہ دلواتے، ویسے پرفارم کرنے کون آ رہا ہے؟ نور نے پوچھا۔
زیان جوس پیتے ہوئے بولا یہ تو سیکرٹ ہے، سار نے بچوں کو بتانے سے منع کیا ہے۔ نور نے بمیں اٹھا کر اسے گورا۔ زیان اس کی گوری کو نظر انداز کر کے بولا رے آ جاؤ یار، بریانی کا بھی انتظام کیا ہے، ہم نے سب کو تھیلی میں بھر کے دیں گے۔ نور کی ہنسی چھوٹ کی تھیلی میں بھر کے دو گے؟ ہاں نا، ورنہ اگر کھلانے لگے تو لڑکیاں مانگنے آ جاتی ہیں، اور جب وہ کھانے پر آتی ہے تو اللہ معاف کرے۔ زیان نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا، اپنے میک اپ کی بھی پرواہ نہیں کرتی، بس بوٹی بوٹی کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں۔ نور نے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہکا لگایا تھا، وہ چاہے جتنی بھی کوشش کر لے لیکن زیان کی کسی نہ کسی بات پر اس سے ہنسی آ ہی جاتی تھی۔ زیان نے اسے دیکھا تو تبصرہ کیے بغیر نہیں رہ سکا، ہنستے ہوئے بھی لوگ اچھے لگتے ہیں۔ نور نے فوراً اپنی ہنسی کو قابو کیا اور گھورتے ہوئے بولی زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیان فوراً بولا ڈستے ہوئے لوگ ناگن لگتے ہیں، پھر نور کی طرف دیکھا، مسکراتے ہوئے بولا اب ٹھیک ہے۔ نور نے ٹیبل پر پڑی پلیٹ اسے مارنے کے لیے اٹھائی تو زیان پیچھے ہوتے ہوئے بولا لڑکی تو تشدد کرنے پر اترا ہے۔ نور پلیٹ واپس رکھتے ہوئے بولی یہ لڑکی قتل بھی کر سکتے ہیں۔ زیان اسے دیکھ کر شرارت سے بولا اندازہ ہے مجھے۔ نور کو اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا، اسی لیے اس پر برسی نہیں۔ تو اب بتاؤ آؤ گی؟ نور لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولی کہاں نہ نہیں۔ زیان حیرت سے منہ کھول کر بولا تو کیا بریانی کی محبت نے بھی تمہیں نہیں کھینچا؟ نور بویں اچکاتے ہوئے بولی کھانے کی محبت صرف تمہیں کھینچ سکتی ہے، ہمیں نہیں۔ زیان مصروف سے انداز میں بولا پوائنٹ۔ نور اڑ کر جانے لگی تو زیان فوراً بولا کہاں جا رہی ہو؟ کلاس میں۔ زیان نے اسے چڑھانے کے لیے کہا ارے بیٹھو نا، ابھی شافیہ آ رہا ہے۔ نور نے دانت پیس کر اسے گھورا اور ٹیبل سے پلیٹ اٹھا کر واپس سے زور سے پلیٹ ٹیبل پر پٹکی اور چلی گئی۔ زیان اسے جاتے ہوئے دیکھا، بولا جانا تھا تو ایسے ہی چلی جاتی، پلیٹ پٹکنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر شور کے کار کھڑے کرتے ہوئے بولا چلو کوئی بات نہیں، سب کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے۔ شافیہ باہر نہیں آیا تو زیان خود اس کے پاس چلا گیا۔ شافیہ پوری طرح لیپ ٹاپ میں کام کرنے میں مگن تھا۔ زیان اس کے برابر میں آ کر بیٹھا، میں تمہارا کب سے کیفے میں انتظار کر رہا ہوں، تم یہاں ہو؟ شافیہ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، اپنے کام میں مصروف رہا۔ تم سن رہی ہو؟ ہاں میں کانوں سے سنتا ہوں، آنکھوں سے نہیں۔ زیان اداکاری کرتے ہوئے بولا اچھا تو تم کانوں سے سنتے ہو، واہ کیا اچھی انفارمیشن دی ہے۔ شافیہ نے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر اسے گھورا۔ زیان پیچھے ہوتے ہوئے بولا سنتے تم بے شک کانوں سے ہو لیکن بول آنکھوں سے ہی دیتے ہو۔ شافیہ اسے گھورتا ہوا ہی بولا تو میری آنکھوں نے تمہیں یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ میں اس وقت بہت مصروف ہوں، تمہارے جوکس سننے کا میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے۔ زیان نے آنکھیں پربرا کر اس بات میں گردن ہلائی۔ شافیہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ زیان کچھ دیر خاموش رہا، پھر لیپ ٹاپ میں جھانکتے ہوئے بولا کیا کر رہے ہو؟ شافیہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا کام۔ اچھا کون سا کام؟ شافیہ نے دانت پیستے ہوئے کہا وہی کام جو کل آپ کو دیا تھا۔ زیان نے بالوں پر ہاتھ پھیرا اچھا تو کوئی بات نہیں، بائی کا ہی کام کر رہے ہو، کسی غیر کا نہیں۔ شافیہ کچھ نہیں بولا۔ کچھ دیر بعد زیان بولا تمہیں پتہ ہے کنسرٹ میں وہ ہٹلر نہیں آ رہی؟ شافیہ نے کام چھوڑ کر چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اللہ تیرا شکر۔ زیان نے کہکا لگایا ہاں تم دونوں ایک دوسرے سے کتنا چڑتے ہو، ایک وہ ہے جس نے تمہارا نام سنتے ہی پلیٹ ایسے پٹکی جیسے ابھی توڑ دے گی، اور ایک تم ہو جو اس کے نہ آنے پر شکر ادا کر رہے ہو۔ پھر ایک لمبی آہ بھرتے ہوئے بولا اور ایک ہم ہے۔ شافیہ اپنا سامان سمیٹتے ہوئے بولا زیان اپنی باتیں بنانا بند کرو اور تمہیں جو ای میل کرنی ہے وہ آج رات تک ہو جانی چاہیے، میں گھر جا رہا ہوں، شام میں یوں نہیں آ جاؤں گا۔ بولتے ہی شافیہ اس کا کندھا تھپتھپا کر نکل گیا تھا۔ زیان اپنی انگلی کو دانت والے انداز میں گھما کر بولا بہت اچھے آرڈر دیا اور نکل گئے۔ زیان کی کلاس کی ایک لڑکی اس کے پاس آئی تھی جو مسکراتے ہوئے بولی ہائے زیان، شام میں آ رہی ہو نا؟ زیان بھی مسکرا کر فری ہوتے ہوئے بولا تمہیں کیا لگتا ہے میرے بغیر کنسرٹ ہوگا؟ اس لڑکی نے لہرا کر کہکا لگایا اور زیان سے باتوں میں مصروف ہوگی۔ نور ٹی وی لان میں اداس سی بیٹھی گھڑی کی سوئیاں ناپ رہی تھی، اب تو شاید کنسرٹ شروع بھی ہو گیا ہو۔ صدیقی صاحب آفس سے آ کر کمرے میں آ کر آرام کر رہے تھے۔ امینا بیگم بیٹی کی اداسی کی وجہ سے پھر سے ان سے سفارش کرنے گئی تھی۔ دیکھیں آپ پلیز اسے جانے دیں، وہ جلدی آ جائے گی۔
آپ کون سا اسے کہیں لے کر جاتے ہیں؟ میں نے منع کر دیا نا، ایک بار وہ نہیں جائے گی۔ ارمینہ بیگم کچھ دیر کھڑی رہی، پھر غصے سے بولی، وہ آپ سے کچھ بولتی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا دل نہیں ہے۔ ماں باپ بچوں کی آنکھوں کو پڑھتے ہیں، لیکن آپ شاید وہ بھی پڑھنے سے قاصر ہیں۔ ارمینہ بیگم بولتے ہی کمرے سے نکل گئی تھی۔ صدیقی صاحب وہیں بیٹھے سوچوں میں گم ہو گئے تھے۔ آئی نور اڑ کر کمرے میں چلی گئی، کیونکہ اس سے پتہ تھا کوئی آس لگانا بیکار ہے۔ وہ کمرے میں جا کر لیٹی ہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیے۔ صدیقی صاحب دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئے۔ نور اڑ کر بیٹھ گئی۔ 5 منٹ میں تیار ہو کر آ جاؤ، میں نیچے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کہتے ہی صدیقی صاحب واپس جانے کے لیے بلٹے تھے۔ نور نے فوراً کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا، لیکن کیوں بابا، کہیں جانا ہے؟ ہاں تمہیں یونیورسٹی میں کنسرٹ ہے نا، جانا نہیں ہے کیا؟ صدیقی صاحب کمرے سے باہر چل گئے۔ پہلے تو نور کو ان کی بات سمجھ نہیں ہے، جب سمجھ میں آئی تو وہ خوشی سے بیٹھ سے کودی، پھر بھاگ باہر گئی اور جا کے ارمینہ بیگم کے گلے لگے۔ تھینک یو سو مچ ماما۔ ارمینہ بیگم نے حیرت سے پوچھا، کس لیے؟ آپ نے بابا کو منا لی، اس لیے بابا مجھے ابھی یونیورسٹی لے کر جا رہے ہیں کنسرٹ میں۔ ارمینہ بیگم نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھا۔ چلو پھر تم جاؤ، تیار ہو، دیر کرو گی تو وہ غصہ کریں گے۔ نور جلدی سے کمرے میں بھاگی۔ کچھ دیر بعد وہ تیار تھی۔ اس نے آسمانی کلر کی فراک پہنی ہوئی تھی، جس میں جگہ جگہ بلیک دھاگے سے کڑھائی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں گھڑی باندھ کا اسکارف باندھا اور چادر اٹھا کر نیچے کی طرف بھاگی۔ میک اپ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ صدیقی صاحب اسے چھوڑنے جا رہے تھے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ گاڑی سے ہی واپس پلٹا دیں، اس لیے اس نے میک اپ سے فاصلہ برتا تھا۔ وہ خود بھی زیادہ میک اپ نہیں کرتی تھی، جو تھوڑی بہت کرتی تھی وہ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ گاڑی میں جا کر بیٹھی تو صدیقی صاحب نے گاڑی یونیورسٹی کی طرف بڑھا لی۔ راستہ خاموشی سے ہی گزرا۔ یونیورسٹی پہنچ کر صدیقی صاحب نے نور سے واپسی کا ٹائم پوچھا تو اس نے 3.5 گھنٹے کے بعد کا ٹائم دیا تھا۔ تم اکیلی یا کسی اور کے ساتھ مت نکالنا، میں خود لینے آؤں گا۔ نور نے سر جھکائے ہوئے ہی بولا، جی بابا۔ نور یونیورسٹی میں داخل ہوئی تو ماحول میں الگ تھا، ہر طرف گہما گہمی روشنی۔ دور سے ہی اس نے اسٹیج نظر آیا، لیکن وہ آگے نہیں گئی۔ اس نے منہا کو فون کرا، لیکن منہا نے فون نہیں اٹھایا۔ اسے اس کی کلاس کی ہی کچھ لڑکیاں دکھی تو وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ کنسرٹ شروع نہیں ہوا تھا اور نور مسلسل منہا کو فون کرتی رہی، لیکن منہا نے فون نہیں اٹھایا۔ اسے خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ منہا آئی ہی نہ ہو۔ نور فون ہی ٹرائی کر رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے زیان کی آواز آئی تو آہر بریانی کی محبت تمہیں کھینچ ہی لائی۔ اس نے زیان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، تم نے منہا کو دیکھا ہے؟ زیان شرارت سے بولا، ہاں کافی بار دیکھا ہے، روز ہی دکھ جاتی ہے یونی میں۔ آئی نور نے اسے گورا تو فوراً اسٹیج کی طرف اشارہ کر کے بولا، اسٹیج کے بالکل آگے بائیں طرف کھڑی ہے۔ نور نے اسٹیج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اتنا آگے گھسنے کی کیا ضرورت تھی اسے؟ زیان ہنستے ہوئے بولا، اب ہر کوئی آپ کی طرح اکھڑا مزاج تو نہیں ہوتا، یہاں اب انجوائے کرنے ہی آئے ہیں۔ نور اس کی طرف توجہ دیے بغیر آگے جانے لگی۔ اس کی چادر یونی کی صفائی کرتے ہوئے جا رہی تھی۔ زیان نے پیچھے سے اس کی چادر اٹھا کر اسے آواز دی، اسے تو اٹھا لے، جھاڑو پہلے ہی دے چکی ہے، دوبارہ ضرورت ہوئی تو بتا دیں گے۔ نور نے اس کے ہاتھ سے چادر چھیننے والے انداز میں کھینچی اور آگے جانے لگی۔ زیان اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بولا، یار 2 فلم والے سین کہاں ہوتے ہیں جہاں ہیروئن کا دوپٹہ ہیرو کے منہ پر آ جاتا ہے، پھر ہیرو 2 گھنٹے لگا کر بڑے پیار سے دوپٹہ منہ پر سے ہٹاتا ہے اور پھر پیار ہو جاتا ہے۔ نور چلتے ہوئے ہی اس کی طرف دیکھا، بولی، ابھی تو تم نے بولا فلموں والے سین تو فلموں میں ہی ہوں گے۔ زیان گردن ہلاتے ہوئے بولا، ہاں اصل زندگی میں صرف لوگ دوپٹے میں اٹک کر گرتے ہیں اور لڑکی سے ایک زناٹے دار تھپڑ کھاتے ہیں۔ اس نے بولا ہی اس انداز سے تھا کہ نور کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ زیان نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا، جیسے نور اس کی طرف پلٹی اس نے فوراً نظر ہٹا لی۔ منہا کافی آگے کھڑی تھی اور رش بہت تھا۔ نور اکیلی ہوتی تو خود سے کبھی وہاں نہ پہنچ پاتی۔ زیان نے سب کو سائڈ پر کر کے راستہ بنایا اور نور کو آگے لے کر گیا۔ منہا لڑکیوں کے ساتھ خوش گپوں میں مصروف تھی۔ نور کو دیکھا تو حیرت سے بولی، تم اچانک کیسے؟ تم نے تو منع کر دیا تھا نا؟ نور مسکراتے ہوئے بولی، اچانک بابا آئے اور بولے چلو کنسرٹ میں چھوڑ کر آؤ۔ منہا بھی مسکراتے ہوئے بولی، چلو اچھا ہے، مزہ آئے گا۔ زیان کو لڑکیوں نے گھیر لیا تھا۔
جو اس سے یہ پوچھے جا رہی تھی کہ کنسرٹ شروع کب ہوگا، پرفارم کون کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر کا بول کا زیان اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگا۔ منہا نور کے ہاتھ کا زخم دیکھنے لگی جو اب پہلے سے کافی بہتر تھا۔ نور نے منہا سے پوچھا، منہا کون رہا ہے، یہ تو پتہ چلا؟ منہا منہ بناتے ہوئے بولی، نہیں یار بتایا ہی نہیں ہے، مجھے لگ رہا ہے عاطف اسلم آئے گا۔ نور بولی، نہیں مجھے لگتا ہے فرحان سعید یا پھر عاصم اظہر آئے گا۔ وہ لوگ یہی ڈسکس کر رہے تھے جب زیان گلے میں بڑا سا کیمرہ ڈالے مائک لے کر اسٹیج پر آیا۔ ہلکا ہلکا بینڈ بجانا شروع ہوا تھا۔ لڑکیوں نے ایک شور مچایا۔ زیان ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش رہنے کا کہہ رہا تھا۔ سب جب زیان کے نعرے لگانے لگے تو زیان ہنستے ہوئے بولا، ارے میں گانا نہیں گاؤں گا، مجھے گانا نہیں صرف کھانا آتا ہے۔ سب کا کہکا بلند ہوا تھا۔ نور دل میں بولی، یہ تو سب کو ہی پتہ ہے، بکھر کچھ نیا بتاؤ۔ زیان ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ لوگوں سے باتیں کر رہا تھا۔ جب پیچھے سے شافیہ ہاتھ میں گٹار لے آیا۔ اس نے بلیک جینز پر وائٹ ٹی شرٹ، اس کے اوپر ڈیزائن والی ہلکی سی بلیک جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ بائیں ہاتھ میں گھڑی اور دوسرے ہاتھ میں بلیک رنگ کا چوڑا بینڈ جو کہ زیان نے اس کے ہاتھ میں ڈالا تھا۔ نور نے اسے دیکھا تو چڑ کر منہا سے بولی، اسے تو دیکھو تیار شدہ ہو کر گٹار پکڑ کر ایسے آ رہے جیسے اسی نے گانا گانا ہے۔ منہا نے نور کو چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ شافیہ جب زیان کے برابر میں آ کر کھڑا ہوا تو پورے گراؤنڈ میں شافیہ کے نعرے لگنا شروع ہوئے تھے۔ نور نے لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے بولا، پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ زیان سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہاں تو اب بتائیے، کچھ آئیڈیا ہوا کہ کون پرفارم کرے گا؟ پھر سے سب شافیہ کے نعرے لگا رہے تھے، جس میں صرف لڑکیاں نہیں لڑکے بھی شامل تھے۔ زیان نے مائک شافیہ کو دے دیا تھا۔ شافیہ سب سے بات کر رہا تھا۔ آئی نور کا تو حیرت کے مارے برا حال تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شافیہ وارتی کے کنسرٹ کے لیے آئی ہے۔ شافیہ سب کو اپنے آخری سیمسٹر کے بارے میں بتانے لگا۔ ہو سکتا ہے اس یونیورسٹی میں یہ میرا آخری کنسرٹ ہو، کیونکہ اب ہم تو جانے والے ہیں، لیکن ہم جائیں گے تو نہیں آئیں گے۔ شافیہ بات کر رہا تھا جب زیان شافیہ کے کان کے پاس آ کر بولا، بھائی اسٹیج کے زیادہ آگے مت جاؤ، کیونکہ لڑکیاں جس طرح تجھے دیکھ رہی ہیں نا، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں ٹانگ کھینچ کر نیچے ہی نہ گرا دے۔ شافیہ نے منہ کے آگے سے مائک ہٹایا تھا، اور بائیں جانب جہاں مائک کا سسٹم ہے اس طرف تو بالکل مت جائیے، کیونکہ وہاں ہٹلر کھڑی ہے، کہیں ایسا نہ ہو تیرے پیر میں اس کا اسکارف کی پن چبھا دے۔ شافیہ نے اسٹیج کے بائیں جانب دیکھا تھا جہاں آئی نور اسے ناپسندیدہ نظروں سے ہی دیکھ رہی تھی۔ شافیہ نے بھی بس ایک نظر اس پر ڈالی اور فوراً ہٹا لی۔ تم نے تو کہا تھا یہ نہیں آئے گی۔ زیان کندھے اچکاتے ہوئے بولا، اب آ گئی ہے تو کیا واپس بے دوں سے؟ زیان بھی بولنا شروع ہو گیا تھا، اور دائیں جانب تھوڑی دور مت دیکھنا، کیونکہ وہاں طاشفا بیٹھے، اس کی نظروں میں غصہ ہے، پیار ہے، یا جو بھی ہے صحیح نہیں ہے۔ شافیہ نے ہنستے ہوئے زیان کو دھکا دیا تھا۔ اچھا اب بس کرو۔ زیان نے دانت نکالتے ہوئے اپنی آنکھوں کے کناروں پر انگلی پھیر کر شافیہ کے کان کے پیچھے لگائی، میرے بچے کو نظر نہ لگے۔ بولتے ہی وہ بھاگا تھا، کیونکہ وہ پوری یونی کے سامنے شافیہ کے ہاتھوں پٹنا نہیں چاہتا تھا۔ آئی نور کا خون کھول رہا تھا کہ ہمیں اس کا گانا سننے کے لیے بلایا گیا ہے۔ منہا نے اسے کوہنی ماری، منہ بند رکھو تم اپنا، اتنے ہینڈسم لڑکے کو تم کب سے پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی ہو۔ آئی نور چڑھتے ہوئے بولی، تمہیں تو ہر لڑکا ہینڈسم لگتا ہے۔ آئی نور اور منہا کیونکہ مائک سسٹم کے آگے کھڑے ہوئے تھے تو وہاں بہت سے مائک موجود تھے۔ ایک لڑکا شافیہ کا مائک سیٹ کر کے آیا۔ شافیہ اپنی پوزیشن کے لیے اپنا لال اور کالے رنگ کا گٹار تھامے کھڑا تھا، جس کے ایک کونے پر لکھا تھا زیان شافیہ اور آگے لکھا تھا برڈیز۔ اس کے ساتھ ہی ایک دل بنا تھا۔ یہ گٹار اسے زیان نے گفٹ کیا تھا۔ ایک لڑکا مائک کا تار سیٹ کر رہا تھا جب اس نے ایک مائک اسٹیج کے بالکل کونے پر کر دیا جہاں نور کھڑی تھی، اور وہ مائک نور کے بالکل منہ کے آگے تھا۔ سب وہ مسکراتے ہوئے شافیہ کو دیکھ رہے تھے۔ شافیہ نے ایک ہاتھ سے مائک پکڑ کر آگے کیا، پھر گٹار بجانا شروع ہی کیا تھا جب مائک میں ایک آواز گونجی، اور یہ لنگور کیا گانا گائے گا؟ اور وہ آواز کسی اور کی نہیں، آئی نور صدیقی کی تھی، جو پورے گراؤنڈ میں گونجی تھی۔ سب لوگوں نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا تھا، اور لڑکیوں نے تو اسے کھا جانے کی حد تک گھورا تھا۔ جو شافیہ سے جلتے تھے انہوں نے کہہ کے بھی لگائے تھے، نور نے
آگ کرتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ آنکھیں بند کی تھی۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے آگے مائک رکھا ہوا ہے۔ زیان سائڈ پر کیمرہ لیے کھڑا تھا، وہ بھی حیرت سے سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ نور نے ایک آنکھ ہو کر شافیہ کی طرف دیکھا جو غصے سے لال بلا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی شکل دیکھا نور کے منہ سے بے دھڑک نکلا سوری، اور یہ بھی مائک میں گونجا تھا۔ نور کو آس پاس کھڑی لڑکیوں سے وحشت ہونے لگی کیونکہ وہ اسے گور ہی ایسے رہی تھی۔ نور نے وہاں سے فرار ہونا ہی غنیمت جانا۔ وہ الٹے قدموں چلی اور فوراً دوڑ لگا دی۔ شافیہ کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تو پیچھے سے زیان نے آ کر اس کا کندھا تھپتھپایا۔ چھوڑ یار اسے۔ شافیہ نے مائک پکڑا، سامنے دیکھتے ہوئے صاحب نے کہا، جسٹ فارگیٹ اٹ۔ اسٹیج کے بالکل سامنے کھڑے اس کی کلاس کے گروپ نے زور سے کہا تھا، وی لو یو شافیہ۔ شافیہ مسکرایا تھا، سر جھٹک کر وہ پھر سے گٹار تھام کر کھڑا ہو گیا تھا۔ زیان اس کی تصویریں لینے لگا۔ شافیہ نے گانا شروع کیا تھا لیکن اس کی نظر بار بار ادھر جا رہی تھی جس طرف نور گئی تھی۔ نور ڈپارٹمنٹ کے پیچھے والی کینٹین میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ مسلسل نہر کترنے لگی۔ اسے اپنی حماقت پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ اف، کیا ضرورت تھی مجھے یہ بولنے کی، اور یہ مائک کس الو کے پٹھے نے میرے آگے رکھ دیا تھا۔ اب تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ شافیہ تو مجھے ایسے دیکھ رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ گن سے مجھے شوٹ کر دے۔ گن تو ہوگی ہی اس کے پاس۔ وہ بول بول کر خود ہی کو ڈرا رہی تھی اور خود ہی کو دلاسے بھی دے رہی تھی۔ ارے ارے کیسے شوٹ کر دے گا، کوئی آندھی تھوڑی آئی ہوئی ہے۔ میرا مقصد اسے سب کے سامنے شرمندہ کرنا تھوڑی تھا، غلطی تو اس کی تھی جس نے مائک میرے آگے رکھا۔ لیکن اس کے دماغ میں ایک ہی بات نے ڈیرا ڈال لیا تھا، کچھ بھی ہو نور، لیکن اب شافیہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ تہمینہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی میگزین پڑھ رہی تھی جب فون بجا۔ انہوں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف بی اماں تھی۔ السلام علیکم بی اماں، کیسی ہیں آپ؟ بی اماں چڑ کر بولی، آئی میں کیسے ہوں؟ اس کو چھوڑو، میں کل آ رہی ہوں شہر، تیمور کو بتا دینا۔ تہمینہ بیگم نے گھبراتے ہوئے پوچھا، حیرت اماں یوں اچانک؟ کیا مطلب اچانک؟ میرے بیٹے کا گھر ہے، میں جب آؤں۔ اب کیا تمہاری اجازت لینی پڑے گی؟ نہیں نہیں اماں، میں نے ایسا تو نہیں کہا، آپ کا اپنا گھر ہے، جب آ جائے۔ اچھا یہ سب چھوڑو، نالائق شافیہ کہاں ہے؟ اماں وہ شافیہ کی یونیورسٹی میں کنسرٹ ہے، وہ وہاں گیا ہے۔ بی اماں الجھن کا شکار ہوئی، کنسرٹ یہ کیا ہے؟ تہمینہ بیگم نے سمجھاتے ہوئے بولی، اماں گانوں کا پروگرام ہے، شافیہ کو گانے کے لیے بلایا ہے۔ بی اماں چڑھتے ہوئے بولی، ایک تو اس لڑکے کا پتہ نہیں کیا گانے بجانے کا شوق ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں یونیورسٹی؟ اماں یونیورسٹی؟ ہاں ہاں وہی، وہاں یہ لوگ بچوں کو پڑھاتے یا ناچنا گانا سکھاتے ہیں۔ تہمینہ بیگم انہیں تسلی دیتے ہوئے بولی، اماں یہ سب ہر وقت نہیں ہوتا، کبھی کبھی پروگرام رکھتے ہیں بچوں کے لیے، جو بھی ہے۔ کیوں رکھتے ہیں؟ تہمینہ بیگم کو پتہ تھا وہ بی اماں کو کتنی تسلیاں دے لے وہ اپنی ہی سنائیں گی، اسی لیے انہوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملانی شروع کر دی۔ میں کل آؤں گی تو دیکھ لوں گی، سب کو تیمور کو بتا دینا تاکہ میں کل آ رہی ہوں۔ بولتے ہی انہوں نے کھٹ کر کے فون رکھ دیا۔ ارحام کے لمبے سیاہ بال کمر پر پھیلے ہوئے تھے، اس کی بڑی آنکھیں خشک تھیں۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف سائڈ ٹیبل کا ایک لیمپ جل رہا تھا جس سے ہلکی سی روشنی ہو رہی تھی۔ وہ ٹیک لگائے ہاتھ میں ڈائری لیے بیٹھی تھی۔ بہت بار اس نے اپنی کہانی کو لفظوں میں ڈالنا چاہا لیکن ہر بار قلم ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ لیکن آج ہر چیز کو نظر انداز کر کے اس نے لکھنا تھا، اور لکھنے کے بعد اس کہانی کو اس ڈائری میں قید کر کے دفن کر دینا تھا۔ تھک گئی ہوں، ہجر کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے دفن ہوتی جا رہی ہوں، یک طرفہ محبت نبھاتے۔ اس نے ڈائری کھولی، شروع کے صفحوں کو اس نے دیکھنا گوارا نہیں کیا، اس لیے بیچ سے ڈائری کھولی، صفحے کو ہاتھ سے سیدھا کر کے قلم رکھا، ہاتھوں کی کپ کپاہٹ بازا تھی۔ اسی کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے لکھنا شروع کیا۔ ایک قصہ پرانا ہے، محبت کا افسانہ ہے، کسی کی یاد میں ہر پل، جو یہ دل دیوانہ ہے کہ جس کی آہ بھرتی ہوں، کہ جس کی بات کرتی ہوں وہ تو چھوڑ گیا مجھ کو، وہ پاگل کر گیا مجھ کو، آؤ شروعات کرتی ہوں کہ کیسے یاد کرتی ہوں۔ نور کو کینٹین میں بیٹھے 2 گھنٹے ہونے والے تھے۔ وہ گھر جانے کے لیے صدیقی صاحب کو فون بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ پھر وہ جلدی بلانے کی وجہ پوچھتے تو وہ کیا بتاتی۔ 2 گھنٹے بیت گئے تو اس نے صدیقی صاحب کو فون گھما دیا، ہیلو بابا لینے آ جائیے آپ۔ صدیقی صاحب کو پہلے حیرت تو پھر کچھ پوچھے بغیر بولے، ٹھیک ہے آ رہا ہوں۔
نور اڑ کر گیٹ کی طرف جانے لگی تھی جب زیان نے اسے آواز لگائی۔ آئی نور نے پلٹ کر اسے دیکھا تو فوراً اس کی طرف بڑھی اور گھبراتے ہوئے بولی، زیان دیکھو، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، تم اپنے دوست کو بولنا مجھ سے دور ہے۔ زیان اس کو دیکھتے ہوئے بولا، وہ تو آپ وقت پڑنے پر گدھے کو بھی باپ بنانے والے فارمولے پر یقین رکھتی ہیں۔ نور اس کی منت کرتے ہوئے بولی، دیکھو زیان، تم پلیز اسے سنبھال لینا، وہ مجھے بہت وحشی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے شوٹ نہ کر دے۔ تم نے کام ہی ایسا کیا ہے شافا سے تو تمہیں صرف اوپر والا ہی بچا سکتا ہے۔ جب اسے زیان کی طرف سے نا امیدی محسوس ہوئی تو وہ اپنا وقت برباد کیے بغیر مڑ گئی۔ وہ مڑ کر کچھ آگے ہی چلی ہوگی جب کسی نے بہت زور سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ شافیہ تھا۔ نور کا ایک ہاتھ شافیہ کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا اس کے سینے پر۔ شافیہ کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ نور نے اس کی آنکھیں پہلی بار اتنے قریب سے دیکھی تھی۔ اس کے غصے کے آگے نور کو اپنا غصہ ماند پڑتا ہوا محسوس ہوا، لیکن پھر بھی نور نے سادگی سے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے۔ نور نے پیچھے ہونا چاہا تھا۔ شافیہ نے اس کے ہاتھ پر گرفت اور مضبوط کر دی تھی۔ یہ وہی بدتمیزی ہے جو تم ڈیزرو کرتی ہو۔ نور نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں سے نکالنا چاہا۔ میرا ہاتھ چھوڑو شافیہ۔ شافیہ نے اپنی چبھتی ہوئی نگاہیں اس پر جماتے ہوئے کہا، تم مجھے اکیلے میں جو کہتی ہے کہہ رہو، لیکن تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ پوری یونیورسٹی کے سامنے میری انسلٹ کرنے کا۔ نور اس کی آنکھوں سے اضطراب کا شکار ہوتی اس نے شافیہ کو دوسرے ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے کہا، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کہا۔ دوسرا ہاتھ ابھی بھی شافیہ کے ہاتھ میں تھا۔ شافیہ نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ آپ کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کرتے، سب کچھ آپ سے خود ہی ہو جاتا ہے۔ نور کے دوسرے ہاتھ میں چوٹ تھی۔ شافیہ نے بہت سختی سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ نور نے آنکھیں میچی تھی، اگر آپ خود کو بہت اسمارٹ سمجھتی ہیں تو یہ غلطی ہے آپ کی، میں پوری یونیورسٹی کے سامنے آپ سے معافی منگواؤں گا۔ نور نے آنکھیں میچی ہوئی تھی۔ نور نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، سوری شافیہ۔ شافیہ نے انجان بنتے ہوئے بچ اپنے کچھ کہا، اگر کہا ہے تو پوری یونی کے سامنے کہنا پڑے گا۔ نور نے آنکھیں کھولی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے اپنے زخمی ہاتھ کی طرف دیکھا، کہا، شافیہ میرا ہاتھ۔ شافیہ نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا، پھر اس کی آنکھوں کی طرف۔ ایک لمحے میں اس نے نور کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ نور نے ہونٹ بھینچے۔ شافیہ دو قدم پیچھے ہوا۔ نور نے بھی پیچھے ہوتے ہوئے اپنی آنکھیں صاف کر کے ہاتھ دبایا۔ شافیہ نے ایک لمبا سانس کھینچ کر منہ پر ہاتھ پھیرا۔ پیچھے ہوتے ہوئے بوکھلا کر بولا، سوری، آئی ایم سوری۔ بولتے ہی وہ بڑے بڑے ڈگ بڑھ کر واپس چلا گیا۔ شافیہ اسٹیج کے پیچھے بنی کلاس میں آیا اور زور سے دیوار پر ہاتھ مارا۔ یہ کیا کر رہا تھا؟ میں دماغ خراب ہو گیا تھا می۔ اس نے غصے سے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ پاس پڑی پانی کی بوتل اٹھا کر اس نے کافی سارا پانی ایک سانس میں پی لیا۔ اس نے لمبے لمبے سانس لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا۔ اچانک زیان وہاں آیا۔ ارے یار، تم جہاں بیٹھے، گروپ نے گا لیا، اب تمہیں دوبارہ گانا ہے، چلو۔ شافیہ زمین کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں نہیں آؤں گا، اب کچھ بھی گائیڈ جانے دو۔ زیان نے اسے دیکھ کر پریشانی سے پوچھا، کچھ ہوا کیا؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ شافیہ کچھ نارمل ہوا تھا، ہاں ٹھیک ہے۔ تو پھر اسٹیج پر کیوں نہیں چل رہے؟ شافیہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میرا موڈ نہیں ہے، مجھ سے نہیں گایا جائے گا۔ یار کیا مطلب موڈ نہیں ہے؟ تم خود راضی ہوئے تھے، اب پرفارم نہیں کرو گے تو سب کو کتنا برا لگے گا۔ شافیہ خاموش رہا۔ یار ہماری یونی میں کچھ ہی دن ہے، انہیں خراب مت کرو، ٹیچر اسٹوڈنٹ سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، پلیز چلو۔ شافیہ زیان کو دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے تم چلو، میں آتا ہوں۔ زیان چلا گیا تو اس نے بوتل کا بچا ہوا پانی اپنے چہرے پر ڈالا۔ اپنے ہاتھ پر نظر پڑتے ہی اسے نور یاد آئی۔ شافیہ میرا ہاتھ، بوتل اس نے زور سے دیوار پر ماری اور باہر چلا گیا۔